بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کی خوبصورت ترین باتوں میں آج کا موضوع ہے تکبر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تکبر صرف اللہ پاک کو ہی پسند ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک کے لیے متکبر کا لفظ آیا ہے۔ اللہ پاک کی برابری تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے تکبر سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اللہ پاک سے ہر وقت خیر و بلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک بہت بڑا ہے اور تکبر صرف اللہ ہی کو پسند ہے۔ ارشاد حضرت علی شیر خدا کا ہے، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے۔ جو شخص جاہ و شوکت کے گھمنڈ میں مغرور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و ذبح حال کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو شخص تکبر اور بڑائی اختیار کرتا ہے لوگ اس سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ جو شخص ہر ایک کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں نقصان آ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے بھروسے پر مغرور ہو جاتا ہے وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ جو شخص اپنے نیک عمل پر مغرور ہوتا ہے وہ اپنے اجر کو باطل کر دیتا ہے۔ جو شخص دنیاوی مال و متاع پر مغرور ہو جاتا ہے اس کی سزا بس یہی ہے کہ وہ فضول امیدوں کے خیال پکارتا رہے۔ جو شخص اپنے ہر ایک کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں نقصان آ جاتا ہے۔ جو شخص اپنے حال میں مغرور رہتا ہے وہ حیلہ و تدبیر کرنے میں کوتاہی و قصور کرتا ہے۔ جو شخص تکبر اور بڑائی کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل و حقیر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنی ہر ایک بات پر خوش ہوتا ہے اس کی عقل دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص زیادہ خود بینی اور غرور کرتا ہے اس سے درستی اور نیکی کافور ہو جاتی ہے۔
تکبر اور حسد شیطان کے جال اور پھندے ہیں۔ جو شخص تکبر کا جامہ اوڑھتا ہے وہ فضل ربی اور شرافت آدمیت کا لباس اتار دیتا ہے۔ تکبر ایک ہلاک کرنے والی خصلت ہے۔ جو اسے اختیار کرتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ غرور و تکبر سے رحمت رب تعالیٰ دور ہوتی ہے اور عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ خود پسندی نعمتوں کی برکت کو روکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، تکبر نادانی کا سر اور قناعت بزرگی ہے۔ نیک سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا خیال کرے۔ نیکیوں کے حق میں غرور اور تکبر جیسی کوئی چیز مضر نہیں۔ تکبر سے بچا رہے کہ یہ بہت بڑا اور بدترین عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ عورتوں پر فریفتہ اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے سے پرہیز کر، کیونکہ عورتوں کا عاشق و فریفتہ امتحان اور آزمائش میں مبتلا اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی برائی آدمی کی خود ستائی اور اس سے سب سے بہتر ذخیرہ نیک کرداری ہے۔ دنیاوی مال پر مغرور ہونا کم عقلی ہے اور پرہیزگاری سمجھدار کی خصلت ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو غرور اور تکبر کی مہلک اور قاتل بیماریوں سے ہلاک نہ ہو۔ تکبر سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے بدبختی حاصل ہوتی ہے۔ تکبر گناہوں میں پڑنے کا باعث ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم ایک اچھا رہنما، تکبر عین حماقت اور فضول خرچی محتاجی کی دلالت ہے۔ عقل کے لیے سب سے بڑی آفت تکبر اور خودی ہے اور نفس کے تمام اخلاق سے اس کا کتنا بڑا فرق ہے۔ صاحب اختیار ہونے کے وقت تکبر کرنے سے معزولی کے وقت ذلت پیش آتی ہے۔ خود پسندی سے بچا رہے
ورنہ بہت سے لوگ تجھ سے ناخوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف غرور کی کوئی بات کرنے سے بچا رہے کہ وہ تمام متکبروں کو ذلیل اور ہر اترانے والے کو رسوا و خوار کرنے پر قادر ہے۔ صاحب اختیار ہونے کے وقت تکبر کرنے سے معزولی کے وقت ذلت پیش آتی ہے۔ جو شخص اپنی بڑائی کی فکر میں رہتا ہے وہ آخر مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو شخص فضول امیدوں کے خیال پر غنی بنتا ہے وہ ہمیشہ مفلس اور نادار رہتا ہے۔ اے مغرور، خبردار خبردار، اللہ جل جلالہ کی قسم، اس نے اس حد تک پردہ پوشی فرمائی کہ گویا اس نے تیرے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ عقل کی آفت تکبر اور خود بینی، اور کلام کی آفت دروغ گوئی ہے۔ جب تجھے اپنے زور و قوت اور شوکت کا گھمنڈ زیادہ ہو جائے، جس سے تیرے جی میں غرور پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان ملک اور اس کی بے پایہ قدرت کا خیال کر، جس کے سامنے تیری قوت کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ تیری قوت و قدرت کا اس میں کچھ دخل ہے۔ اس طرح کرنے سے تیرے بازو نرم ہو جائیں گے، تیری تباہ کی تیزی اور تندی دور ہو جائے گی، اور تیری گم شدہ عقل واپس آ جائے گی۔ سب سے اچھا خلق نرم خوئی اور سب سے اچھا کلام صداقت اور راست گوئی ہے۔ معلوم نہیں ابن آدم کیوں اتراتا اور فخر کرتا ہے؟ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے منی کا نطفہ تھا اور آخر کار مردار ہو جائے گا، نہ اپنے آپ کو روزی پہنچا سکتا ہے اور نہ اپنی موت ہٹا سکتا ہے۔ معلوم نہیں ابن آدم کس لیے غرور کرتا ہے؟ اس کی اصلیت تو یہ ہے کہ پہلے یہ ایک نطفہ تھا جو پیشاب کی راہ نکلا اور آخر کار گندا مردار ہو جائے گا، اور ان دو حالتوں کے درمیان وہ گندگی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ غرور اور تکبر سے بچتا رہ کہ یہ سرکشی کا سر اور مہربان اللہ کی نافرمانی ہے۔ عداوت اور دشمنی کا موجب تکبر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اور نعمتوں کو
محفوظ رکھنے والی شکر کے برابر کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، غرور و تکبر دلوں پر ایسا حملہ آور ہوتا ہے جیسے قاتل زہر میں بجھی تلوار سے حریف پر حملہ آور ہوتا ہے۔ مغرور وہ شخص ہے جو دنیا پر مفتو ہو جائے، اور شقی وہ شخص ہے جو دنیا کا عاشق ہو۔ دولت مندی کا غرور تکبر اور بڑائی کا باعث ہے۔ وہ برائی جس کے کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو، اس نیکی سے اچھی ہے جس کے کرنے سے تجھے ناز اور گھمنڈ ہو۔ مغرور وہ شخص ہے جو دنیا پر مفتو ہو جائے۔ دولت مندی کا غرور تکبر اور بڑائی کا باعث ہے۔ جو شخص متکبر کے لیے کوئی رائے نہیں، ملول کے لیے کسی سے دوستی اور برادری نہیں۔ گزشتہ روز کے امن و امان پر مغرور نہ ہو، کیونکہ عمر کی مدت کم اور جسم کی سلامتی کا واپس آنا محال و دشوار ہے۔ جس چیز میں سب لوگ برابر ہوں، اس میں بیل کی طرح زور دکھلانے سے، اور جو چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو، اس میں بھیڑ کی چال اختیار کرنے سے پرہیز کر کہ وہ تجھ سے لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی۔ اس بات سے بچا رہ کہ کہیں اہل دنیا کے قیام و قرار اور کتوں کی طرح ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر ان پر مغرور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی حالت سے آگاہ کر دیا اور اس کے عیب و برائیاں تجھ پر روشن ہو چکی ہیں۔ جو شخص اپنی قدر پر ٹھہرتا ہے، لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، اور جو شخص اپنی قدر سے آگے بڑھ جاتا ہے، لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ جو شخص اپنی قدر پر ٹھہرتا ہے، لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، اور جو شخص اپنی قدر سے آگے بڑھ جاتا ہے، لوگ اسے ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں۔ جو شخص خود رائی سے کام کرتا ہے اور وہ اپنے دشمنوں کو چندہ نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کی زیادہ تعریف کرنا بیجا خوش آمد میں داخل ہے، جس سے اس کی طبیعت میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔
جو شخص باطل اور ناحق پر مغرور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خلق کے سامنے اسے ذلیل کرتا اور حق کو عزت بخشتا ہے۔ متکبر کا کوئی دوست اور صدیق نہیں، اور بخیل کا کوئی ساتھی اور رفیق نہیں۔ تکبر انسان کے ضائع ہونے کے لیے اور ایثار اس کی شرافت اور بزرگی کے لیے کافی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اسے اپنی بڑائی کرنا مناسب اور سزاوار نہیں ہے۔ وہ گناہ گار جو گناہ کا اقرار کرے، اسے مطیع و فرما بردار سے اچھا ہے جو اپنے عمل پر بڑائی اور اختیار کرے۔ جو شخص باطل اور ناحق پر مغرور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خلق کے سامنے اسے ذلیل کرتا اور حق کو عزت بخشتا ہے۔ تکبر کا مقابلہ تواضع سے، ظلم کا مقابلہ عدل سے کرو۔ جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے، وہ ضرور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا انجام دنیا دیکھتی ہے۔ تو جس حالت کو بغیر سامان پہنچ جائے، اس پر ناز نہ کر، اور جس مرتبے کو بغیر استحقاق پا لے، اس پر فخر نہ کر، کیونکہ اس کی بنیاد اتفاق پر ہے۔ مستحق لوگ اسے گرا دیں گے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص ظالم ہو، اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، کسی امن اور اطمینان کی حالت میں مغرور نہ ہو، کیونکہ ایسی اطمینانی حالت ہی میں تجھ پر مصیبت آ پڑے گی اور تو گرفتار بلا ہو جائے گا۔ اور کسی دوسرے کی غلطی سے خوش نہ ہو، کیونکہ تجھے کیا اطمینان ہے کہ تجھ سے کبھی غلطی سرزد نہ ہوگی۔ اپنی کامیابی پر مت اترا، کیونکہ تجھے یہ اطمینان نہیں کہ کل کو تجھے کیا پیش آئے گا، اور زمانہ تجھ پر غالب ہو جائے گا۔ انسان اس عمر پر کس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی جاتی ہے، اور اس جسم کے سلامت رہنے پر کیوں مغرور ہوتا ہے جو جہان کی آفتوں کا نشانہ ہے۔ جو شخص زمانے کی صلح
پر مغرور رہتا ہے وہ آخر مصائب کے صدمات برداشت کرتا ہے، اور جو شخص اس کے حوادث سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے وہ اس کی صلح پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، غرور رو تکبر نہ کر، اپنے پہلو کو نرم رکھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کر، جس نے تجھے عزت اور رفعت عطا فرمائی۔ جو شخص اپنی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص لوگوں پر بہتان باندھتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تکبر سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ باعث وحشت نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی خصلت زیادہ لائق مذمت نہیں۔ جو شخص دوسرے لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ غرور و تکبر حماقت کا سرنامہ اور قناعت فاقہ کشی کی مددگار ہے۔ غرور و جہالت کا سر اور تواضع بزرگی کا سرنامہ ہے۔ بے شک ہوشیار آدمی کسی دھوکہ دہی پر مغرور نہیں ہوتا، اور بلا شبہ عقل مند شخص کسی لالچ سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص اپنی رائے پر خوش و مغرور رہتا ہے اس کے دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ آرام طلبی اختیار کرنا اسباب منفعت کو قطع کر دیتا، اور کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا اسے مغرور اور متکبر بنا دیتا ہے۔ غرور و جہالت کا سر اور تواضع بزرگی کا سرنامہ ہے۔ غرور و تکبر حماقت کا سرنامہ اور قناعت فاقہ کشی کی مددگار ہے۔ بے شک ہوشیار آدمی کسی دھوکہ دہی پر مغرور نہیں ہوتا، وہ بلا شبہ عقل مند شخص کسی لالچ سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ غرور حماقت کی چوٹی ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو آج غرور اور تکبر کرتا ہے حالانکہ کل وہ نطفہ تھا اور آئندہ کل وہ مردار ہو جائے گا۔ تکبر سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ باعث وحشت نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی خصلت زیادہ لائق مذمت نہیں۔ یا اللہ
ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھ۔ دنیا دار لوگ دنیا کی جن چیزوں پر مغرور ہیں وہ تجھے مغرور نہ کریں، کیونکہ یہ ایسے سائے کی مثال ہیں جو پل کے پل میں دور ہو جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے وہ شکست کھاتا ہے۔ جو کوئی بڑائی اور تکبر کرتا ہے لوگ اس کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب انسانوں کو تکبر اور بڑائی سے محفوظ رکھ۔ اسی میں ہم سب انسانوں کی بھلائی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔